اگلے قدم پر آ کے انتہائی جاہلانہ شاٹ کھیل دیا ہے. چکناہٹ کی انتہا شاہد آفریدی. انتہائی فضول شاٹ. یار انڈیا کے اسپن بالرز میں سری ناتھ کس نمبر پر ہیں؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. ٹک ٹک تلائی ڈائی کی ایک اور ایپیسوڈ میں خوش آمدید. تو جی پاکستان جو ہے اپنا سیمی فائنل جیت گیا. بہت بہت مبارک ہو تمام سننے والوں کو. اور آج انڈیا اور انگلینڈ کا جو میچ تھا اس میں انڈیا جو ہے وہ نہ جیت پایا. ہمارا جو خواب تھا پاکستان انڈیا کے فائنل کا وہ نہیں ہوگا. لیکن جو ہمارا دوسرا خواب ہے وہ چلے جا رہا ہے جی. 92 کی جو سملیرٹیز ہیں وہ اب ختم نہیں ہو رہی ہیں. انگلینڈ اس ورلڈ کپ میں بھی فارم ٹیم تھا, فائنل میں پہنچا. اس ورلڈ کپ میں بھی پہنچ گیا ہے فائنل میں. میلبرن میں ہی فائنل ہے پاکستان اور انگلینڈ کا. تو اب کیا ہوگا اس کے اوپر بات کریں گے. لیکن پہلے شروع کریں گے پاکستان والے میچ سے, کیونکہ ہم نے اس میچ کے بعد بات کی تھی. تو کیا خیال ہے تم لوگوں کا بھائی؟ پاکستان نے تو بڑی کمپریہنسو پرفارمنس دی اس سیمی فائنل میں. مطلب لگ ہی نہیں رہا تھا کہ پاکستان کی ٹیم ہے. تمہارے خیال میں کیا جو پازیٹیو تھے اس میچ کے؟ بھائی اسٹیڈیم سے جو میں نے لائیو دیکھا, ایک تو پہلی بات جب بوائز آئے ہیں نا فیلڈ میں, کوئی وہ نہیں تھی دکھی شکلیں کہ ٹاس ہار گئے ہم. پہلی بال پہ چوکا بھی لگا ہے نا تو کوئی دکھی شکل نہیں بنی, سب نے کہا لگ گیا بس. اور پھر اگلی بال پہ ایل بی ڈبلیو ہوا, ریویو ہوا, اس سے اگلی بال پہ ایل بی ڈبلیو ہوا, آؤٹ ہو گیا, ریویو ہوا, پھر آؤٹ دے دیا. جتنی میرا ویسے مین آف دا میچ کل شاہین تھا, رضوان کو دے دیا. ٹھیک ہے, رضوان بابر نے بھی آ کے دیکھو پاور پلے میں سکور کیا 55 فار نو لاس. تو شاداب کی ڈائریکٹ ہٹیں لگ رہی تھیں, بوائز اسٹیڈیم میں ڈائیویں مار رہے تھے, بوائز سین آن کر رہے تھے. حارث نے یار جو اس کی ایک شاٹ تھی جس میں اس نے سکوپ کیا تھا سعودی کو, اور پیچھے جو فیلڈر تھا وہ باؤنڈری پہ کھڑا تھا. تو میں نے کہا یار بھائی یہ لڑکا تو ہی ہیز بالز. 360 شربت فولاد پیا ہے اس نے ہمدرد کا. اور دوسری میں نے دیکھا ہے کہ وہ سپن کے خلاف تھوڑا سٹرگل کرتا ہے, لیکن بھائی پیس بولنگ کے خلاف اس نے جو لاکی فرگسن کو 6 مارا ہے نا, وہ اسٹیڈیم میں آپ نے دیکھا, آپ نے ایک ٹڈا سا لڑکا کھڑا ہے پتلی پتلی کلائیوں والا, اور اس ٹڈے نے اتنی بدتمیزی سے وہ 6 مارا تھا. اور اس سے پہلے ایک یارکر کو اس نے کور پہ پتہ نہیں کسی طرح ڈرائیو کر دیا. بھائی T20 میں آپ کو یہی پلیئر چاہیے. آئی نو لوگ ابھی پھر کہہ رہے ہیں بابر رضوان. میں ابھی بھی کہوں گا آپ حارث کو پاور پلے میں بھیجو. کم از کم 5 میں سے 3 یا 4 میچوں میں آپ کو چکنے ترین سٹارٹ ملیں گے. آپ کو پاور پلے میں 60-70 رن ملیں گے آرام سے. لیکن وہ اسکائی والی بات نہیں ہے اس میں. فواد ذرا تمہارے اوپر آتے ہیں, ذرا یہ بتاؤ کہ پاکستان کا جو فائنل ہوا, سیمی فائنل جو ہوا پاکستان اور اپنا کس سے ہوا تھا یار جس کا مجھے سیمی فائنل میں پہلے بتاؤ پاکستان کی کیا سب سے اچھی چیز تھی, مطلب کیا پازیٹیو تھا سے بڑا؟ یار پازیٹیو جو مجھے نظر آیا نا کہ شعیب ملک اور محمد عامر کو ناچنا پڑا. مطلب جب آپ ایسے لوگوں کو نچاتے ہیں, مجھے اس کا مزہ آیا کہ یار جن کے مطلب دل نہ ہونا اور آپ نے شادی پر بلایا ہوا ہو, کیا اب ناچنا تو پڑے گا. مطلب جو سب سے زیادہ مزہ تو مجھے اس بات کا آیا نا. اور باقی یار جس طرح میں اور ہم پہلے بھی اسپورٹ پر کاسٹ پر کہتے رہے ہیں کہ یار اس ٹیم میں جو ہے نا ٹٹے ہیں, تو یہ اگر ہار بھی مطلب جائیں تو مجھے مایوسی ہوئی تھی جو ہم پہلا میچ ہارے تھے اور دوسرا. لیکن یار یہ ہمارے لڑکے انڈیا سے اچھا کھیلتے رہے, ساؤتھ افریقہ سے اوور آل ہم اچھا کھیلے تو ہم ڈیزرو کرتے تھے. اور باقی تو مطلب جو سب سے اچھی بات لگی جو حارث انٹینسٹی لایا ہے, اور پھر پاکستان حارث کے آنے کے بعد جو سٹارٹ ہوئی ہے, اور جس طرح عمیر نے کہا کہ پہلی بال سے لگ رہا تھا کہ اب لڑکے پیچھے نہیں ہٹ رہے, ورنہ آپ کو پہلی بال پر 4 پڑ جائے آگے والی پر تو پھر آپ کوشش اس سے پہلے جب وہ ترانہ ہو رہا ہوتا ہے, جب آپ کا نیشنل اینتھم ہو رہا ہوتا ہے, اس وقت سے ہی آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آنکھوں میں خون اترا ہوا ہے, وہ نواز والی شکل بنی ہوئی ہے سب کی, یا سب ریلیکس نے. تو اس وقت سے ہی پتہ چل گیا تھا ریلیکس نے
याद है मैंने तो एक मैसेज भी किया था कि बॉयज लुक रिलैक्स्ड. हाँ, और यार पाकिस्तान की टीम का ये हाल है ना कि आपको पहले ओवर से पता चल जाता है कि आज हारना है या जीतना है. कितनी खलबली मची हुई है हाँ, अंदर. जो शाहीन की पहली बॉल पर 4 लगी और दूसरा फिर भी उसने आगे कराया, और फिर वो शादी ने जो डाइव मारी, तो मुझे लग गया कि यार अब इनसे जीतना मुश्किल. और फिर मतलब बैटिंग में जिस तरह उमेर ने कहा, हारिस जो इंटेंसिटी लाता है यार, मतलब फास्ट बॉलर्स को, लूकी फर्गुसन को कोई भी पाकिस्तान में इस तरह नहीं मार सकता कि यार हाँ। तुम कौन होते हो आओ मारता हूँ. मतलब वो क्या शॉट थी वो, हुक वाली. हाँ जबरदस्त शॉट. मैं वही तो कह रहा हूँ कि पहले 6-8 ओवर में हारिस की बेस्ट यूटिलाइजेशन है. हाँ, क्योंकि वो ओवर द टॉप जाने में उसे डर नहीं लगता, मतलब वो हवा में खेलता है. हाँ, और स्पिन के खिलाफ भी कल वो रिवर्स स्वीप में वो कोशिश कर रहा है, तो मोस्ट प्रॉब्ली वो कर जाएगा, सीख जाएगा. लेकिन T20 में आपको यही बच्चे बलूंगड़े चाहिए होते हैं जिन्होंने ना थोड़ी सी फर्स्ट क्लास खेली है, उनको ना कोई टेंशन है कि वो कोच कह रहा है ओए आज सारा दिन बैटिंग करनी है तुम्हें. हाँ, इतना ये टाइम मुझे KPK की सेकंड 11 से फर्स्ट 11 में जाना है, फर्स्ट क्लास खेलनी है मुझे, लंबी क्रिकेट. उनको होता है कि मैंने 20 बॉलों में इम्पैक्ट करना है, जो मैं कर सकता हूँ. जो दूसरा शॉट मारा है उसने आके, मतलब चौका, वो उससे पता चल गया था भाई, मतलब इंटेंट, मतलब की जो बात होती है, काफी बात होती है पाकिस्तानी क्रिकेट में कि इंटेंट सही नहीं है, तो सही इंटेंट जो जाहिर की है वो तो भाई मोहम्मद हारिस ने. हाँ बिल्कुल. और यार आपको याद हो, हमें हमेशा ही एक प्लेयर आता है जो टीम में जान सी ले आता है ना. 2009 में अब्दुल रज़ाक अचानक आ गया था, मतलब कहीं से नहीं था, इन्होंने कर लिया और उसने इंटेंसिटी चेंज कर ली. चैंपियंस ट्रॉफी में फिर फखर आ गया था. और अभी हारिस के आने से मूड चेंज हुआ. जब इसने आकर रबाडा को 1-2 मारे हैं तो बॉयज में जान आ गई कि यार अब तो हम भी कर सकते हैं, मतलब अगर ये बच्चा कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं. बस यार बुरे इन्फ्लुएंसेस से दूर रहे, पान गुटखा और बाबर आजम, इन 3 चीजों से दूर रहे. पान गुटखा और मोहम्मद हफीज. हाँ, कि और शोएब टेक्निक. मलिक के बारे में तो मैं कह रहा हूँ कि वो तो ऐसे नाच रहा था जैसे वो नहीं होता एक्स गर्लफ्रेंड की शादी पे आपको बुला लिया जाता है. हाँ, यू तो हैव आप टू प्रूव अ पॉइंट. दिखाने के लिए फुल डांस कर रहे होते हो. मेरे हिसाब से तो जो बेस्ट चीज थी जो कि पाकिस्तान में बड़ी अनकॉमन है, वो फील्डिंग थी. मतलब फील्डिंग अच्छी की है पाकिस्तान ने. हालांकि ये भी कहना पड़ेगा कि न्यूजीलैंड के बैट्समैन क्या कुत्ते बैट्समैन है यार. मतलब वो तो जरा सी बल्ले पे लगी उन्होंने भागना ही है, मतलब उन्होंने तो कसम खा ली थी कि रन तो हमने बनाना ही है. और सोचो कि इतने कम चौके लगे, इतने कम छक्के लगे, फिर भी वो पहुंच गए थे 150 पे. तो ये वैसे वैसे क्या क्रेजी रनिंग थी, लेकिन उसको आपने, मतलब कभी भी ऐसा नहीं लगा कि यार रनिंग के मुकाबले में फील्डिंग नहीं है, मतलब कि फील्डिंग की वजह से रन बन रहे हैं, ऐसा नहीं लगा. हाँ, कम से कम मेरे हिसाब से 15 रन उन्होंने ज्यादा बनाए थे, सिर्फ 2 लेके. तो ठीक लेके है. and they forced a lot of the tools. पाकिस्तानी ना एंटिसिपेट कर रहे थे कि 6 पड़ेगा तो बिल्कुल बाउंड्रियों पे खड़ा होगा. हाँ. डीप थे बहुत. तो नवाज भी एक दुखी बुद्धि लेके आता था. नहीं यार, नवाज को कुछ नहीं कहना, उसने ग्लेन फिलिप्स को आउट किया था, बड़ी जरूरी थी. लेकिन बेचारे की वो पेरेनियल एक शक्ल ही बन गई है, स्ट्रेस और टेंशन वाली. बस अब रहने दे, अब एक और मैच रह गया. यार अल्लाह उसे सब्र दे. लेकिन एक तो बॉयज ने बहुत ही अच्छी बॉलिंग की. ठीक है, हैट्स ऑफ टू एवरीवन, सबको भाई. क्योंकि डैरल मिचेल देख एक अच्छा जो हार्ड हिटिंग बैट्समैन था, उसने 150 के स्ट्राइक रेट पे बैटिंग कर ली. लेकिन विलियमसन एज यूजुअल उसने एक टेस्ट इनिंग्स खेली. ठीक है, टेस्टिकल इनिंग. हाँ, उसने इतना मोमेंटम तोड़ दिया कि फिन एलन आउट हुए. अगले 10 ओवर में क्राउड भी, मतलब है कोई जाके नमाजें पढ़ रहा है, अंकल लाइनों में लग के कोई खाना शाना खा रहे हैं, वो कह रहे हैं इस मैच में कुछ नहीं होना. सही टिट्टा ये एनर्जी मार दी उसने आके स्टेडियम की. लेकिन भाई हैट्स ऑफ. और अब अगर आप रिवाइंड करो, इस 43 for 4 से पहले का भी रिवाइंड करो, तो आप जिम्बाब्वे से भी आखिरी बॉल पे हारे, इंडिया से भी आखिरी बॉल पे हारे. तो आपने इतना बुरा खेला नहीं. यू बेसिकली लॉस्ट 2 मैचेस ऑन द लास्ट बॉल. तो बहुत ही छोटे छोटे मार्जिन थे. शाहीन का फॉर्म में आना बहुत जरूरी था और वो आ गया. तो भाई संडे को इंशाल्लाह फाइनल. यार वैसे डैरल मिचेल जो है उसकी शक्ल शान मसूद से कितनी मिलती है. मैं तो ये नोट कर रहा था, बिल्कुल शान मसूद वाली उसने इनिंग भी खेली.
بالکل اس کی جو لائن بھی شان مسعود ہے. بالکل وہی شکل ہے, بالکل وہی شکل ہے, وہی نیوزی لینڈ کی کٹ پہنا دو شان مسعود کو لگے گا ڈیرل مچل آ گیا. یار مجھے شاید درمیان میں جانا پڑے تو انڈیا والی پر بات کرتے ہیں ذرا. ہاں تو انڈیا کے میچ پہ آئیں ذرا جی. سوریا کمار یادو, ایک مجھے تو دیکھیں میں چاہ رہا تھا یار کہ انڈیا جیتے تاکہ انڈیا پاکستان کا فائنل ہو, مزہ آتا. لیکن سب سے زیادہ خوشی مجھے ایک چیز کی ہے انڈیا کے ہارنے کی, مجھے اور کوئی یہ نہیں ہے کہ یہ ہو گیا یا پورا ٹیم ہار گئی. یہ جو اسکائی کی ہائپ بنی ہوئی ہے بھائی, مجھے سخت چڑ ہے اس سے کہ مطلب ایک اننگ وہ کھیلتا ہے ہانگ کانگ کے خلاف, ایک اننگ کھیلے گا زمبابوے کے خلاف, ایسا اسے ویوین رچرڈ کی چھٹی اولاد بنا دیں گے, مطلب پتہ نہیں کیا اس نے گیم چینج کر دی. اچھا علی جو ہے نا, علی فل پھپے کٹنی موڈ آن ہو گیا نا. ایک بندہ ہے وہ 4 میچوں میں چلا ہے, اس نے ایک 6 مارنے کی کوشش کی تھی, وہ اس چکر میں آؤٹ ہوا ہے. نہیں تو بھائی بات یہ کہ وہ مجھے اس کی اپروچ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس کی اپروچ صحیح ہے کہ وہ 6 مار رہا ہے, کوہلی سے بہتر اپروچ ہے, روہت سے بہتر اپروچ ہے کہ وہ رک کے نہیں کھیل رہا, کین ولیم سے بہتر ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اسے ایسا چڑھایا ہوا ہے کہ وہ جب 6 مارنے کی کوشش کرتا ہے تو 12 رن بنتے ہیں, 6 نہیں بنتے ہیں. نہیں سنو نا, دیکھو اب کریڈٹ ٹو, میں کہتا تھا ایک زمانے میں میری اسپورٹ پہ بڑی بحث ہوئی تھی کہ عادل راشد ایک بہت اچھا پلیئر ہے, جس میں تم لوگوں نے کہا تھا وہ کیا قاری صاحب مطلب فارغ ہے وہ, اس نے بہت اچھی. فواد تم کچھ کہنا چاہ رہے ہو؟ یار میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ ہم مطلب مجھے افسوس اس بات کا ہے, خوشی بھی ہے نا کہ میں نے وہ آپ کو آڈیو میسیجز فارورڈ کیے تھے نا, یہ لڑکے انڈیا کے کال پہ کال کر رہے ہیں. یا جب بھی ہم ہارتے نا, کب جا رہے ہو, یہ کیا, یہ تمہارے کمنٹیٹر سے ہی خون چلاتے تھے. میں کو رات کو کہہ رہا تھا کہ یار تمہارے فاسٹ بالرز اور سپن بالرز میں کوئی فرق نہیں ہے, تم 300 بھی کرو, یہ لڑکے ان کو دھل جانا ہے. تو وہی ہوا ان کے ساتھ, تو خوشی ہوئی. لیکن افسوس اس بات کا کہ یہ ہمارے بوائز نے ان کے ساتھ کرنا تھا, کیونکہ ہمارے جو لڑکے ہیں وہ رائٹ ٹائم پر فارم میں آ گئے تھے, اور ان کو ہم نے یہی دونا تھا, مطلب 1-2 ناٹ آؤٹ پر, مطلب آؤٹ پر چیز کرنا تھا, اور اگر ہم نے سکور کرنا تھا 200 کر کے ان کو 100 میں آؤٹ کرنا تھا. یہی ہونا تھا ایگزیکٹلی فائنل میں. اور یہ مطلب یہ اس شرمندگی سے بچ گئے. امیجن کریں 1 لاکھ کا کراؤڈ ہو اور آپ یہ ہو جائے آپ کے ساتھ, تو افسوس اس بات کا ہے. باقی تو انڈیا کی ٹیم ڈیزرو نہیں کرتی تھی سیمی فائنل کھیلنا, جس طرح سے بنگلہ دیش کا میچ ہوا, پاکستان کا ہوا, ساؤتھ افریقہ سے ہار گئے. انہوں نے تو صرف زمبابوے سے ہی کنونسنگلی جیتا ہے, باقی تو مطلب آپ دیکھیں تو قسمت. وہ تو زمبابوے سے میچ ہو تو مطلب ہر میچ میں سوریا کمار 50 بنائے گا, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو میں جا رہا ہوں, میرا آخری میں آپ لوگوں کو کامنٹ یہ کرتا ہوں کہ پاکستان ڈیزرو کرتا تھا فائنل کھیلنا, اور انڈیا سیمی فائنل کھیلنا بھی ڈیزرو نہیں کرتی تھی جس طرح سے گروپ سٹیجز کھیلے ہیں. جانے سے پہلے یہ بتا دو کہ فائنل کون جیت رہا ہے؟ یار پاکستان. بٹلر سے ڈر لگتا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمارے خلاف کرتا ہے, لیکن اس پاکستان جس موڈ میں آیا ہوا ہے نا, اور پھر جب رضوان لوگوں کو پتا ہے کہ قدرت بھی ساتھ دے رہی ہے, مطلب ریلیجیس مینٹالٹی ہے. اس پہ بھی بات کریں گے عمیر, تو کہ اللہ نے نظام بنایا ہے یار, کم آن یار, مطلب چھوڑ دو یار. تو چلے میں جاتا ہوں, بات کرتے ہیں. فواد, عمیر تم عادل رشید کی بات کر رہے تھے. ہاں میں یار کہہ رہا تھا کہ عادل راشد نے اس سے بہت اچھی بال کرائی تھی کہ اس نے بالکل ہی پیس آف کر دی کہ ایون فار اے اسپنر اور سلو ہو گئی بال, تو پھر اس نے ہی ٹرائی ٹو ہٹ آؤٹ اور وہ ڈیپ میں پکڑا گیا کیچ. اصل جو میچ کے مجرم ہے وہ روہت شرما 27 آف 28. چلو وراٹ کوہلی نے 50 کر دی 40 بالوں پہ, لیکن یار کس کو چاہیے, ایڈلیڈ حلوہ ترین پچ تھی یار, اس پہ کیوں تو آ کے اینکر کر رہا ہے. یہ اینکر کا بھی کانسیپٹ میرے حساب سے جو بیسٹ میچ تھا نا جو میں نے دیکھا ہے اس ٹورنامنٹ میں, وہ تھا جب پاکستان نے بیٹنگ کی ہے. 43 فار 4 سے آپ 185 فار 9 پہ گئے ہو. کوئی ضرورت نہیں ایوریجز بڑھانے کی, T20 میں آؤ, مارنے کی کوشش تو کرو یار. اور اگر آپ اگر 12 بالیں آپ کی پھنس گئی ہیں, آپ کے سنگل لگ رہے ہیں, آپ کے ڈبل لگ رہے ہیں, لیکن آپ کی باؤنڈری نہیں لگ رہی, دیٹ مینس کہ آپ کو unless it's a difficult pitch, کوئی پرتھ کی باؤنسی پچ ہے جہاں سب کانٹیننٹ بیٹسمین اسٹرگل کرتے ہیں یا لوگ اسٹرگل کر رہے تھے, آپ لپاڑو بھائی, آپ زور, آپ آؤ, یو ٹرائی ٹو ہٹ یور شاٹس. ایڈلیڈ پچ ویسے تو انڈیا 200 بھی کرتا تو ہار جاتا جس طرح کھیلے ہیں, لیکن یہ پچ 180 190 کی تھی.
اور انڈیا کے پاس وہی گندا سڑا ہوا بھووی 125 پہ آ کے ایسے اس کا ہاتھ پھنستا ہے اور بال سائڈ پہ جاتی ہے. وہ پچ میں کچھ بھی نہیں تھا. تو یہ بھووی, شامی, ارشدیپ, شامی تو بالکل ختم ہو گیا اب, ویسے آپس کی بات ہے. آئی تھنک دے نیڈ ٹو گیٹ ریڈ آف شامی فرام وائٹ بال. اس کو بس ٹیسٹ میچ کھلاؤ بھائی. لیکن یہ ارشدیپ وغیرہ یہ سارے ہیں میڈیم پیسرز ہو ریلائی آن سوئنگ. جیسے کہ تمہارا بچپن میں فیوریٹ فاسٹ بولر تھا عرفان پٹھان, جو اس کا بھی پتہ کیا سین ہوا ٹویٹر پہ. بڑی نا جب پاکستان میچ ہارتا نا, ایشیا کپ کا فائنل ہارا, انڈیا سے ہارا, پڑوسیوں کیسا گزرا سنڈے, پڑوسیوں کیا حال ہے. تو کل اسے دبا کے گالیاں پڑی تو آ گیا پڑوسیوں گریس کی کمی ہے آپ میں. سارے پڑوسی کہہ رہے ہیں کہ تو نے انگلی کی تھی تو تو یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ بھائی کنگریچولیشنز انڈیا, یا condolences to like پاکستانی فینس کے ٹیم ایشیا کپ کا فائنل ہار گئی. نہیں میں اوپر سے آئے اور پھر ذلیل ہوں گا تو میں کہوں گا آپ میں گریس نہیں ہے. تو یہ بتاؤ کہ انڈیا میں مسئلہ کیا ہے, مطلب ان کی بیٹنگ کا مسئلہ ہے, بالنگ کا مسئلہ ہے, یا دونوں میں ہی مسئلہ ہے؟ یار اوور آل تو یہ ٹیم دیکھو, مجھے تو اس ٹیم میں صرف اسکائی پسند تھا, ٹھیک ہے, اور اس نے کر دیے 200 رن, ٹھیک ہے. اس نے اسکائی نہ ہوتا نا تو نہ انہوں نے بنگلہ دیش سے جیتنا تھا, ٹھیک ہے. انہوں نے زمبابوے سے بھی نہیں جیتنا تھا, زمبابوے نے بھی پھنسا لینا تھا میچ ان کے خلاف, ٹھیک ہے. اور ہردیک پانڈیا بس آج کے میچ میں ہی وہ بھی چلا ہے, کون سی اس نے پاکستان کے خلاف بھی اس نے رن بال کیا تھا. ہردیک پانڈیا تو خود وہ اینکر بن گیا ہے, بس اس کی یوٹیلیٹی یہ ہے کہ وہ آپ کو 4 اوور بھی کر کے دیتا ہے. تو ہاں اس کو نکال تو نہیں سکتے, آف کورس اس کی بہت ویلیو ہے اور فیلڈر بھی اچھا ہے وہ. اور یار مجھے کسی پوڈ کے فین نے بھیجا کہ وہ اپنا پرسنل شیف لے کے ٹریول کرتا ہے. او تیری, کہ ان کی زندگیاں دیکھو یار, دے لیو ان سو مچ لگژری, دے ہیو اے فکنگ پرسنل شیف ود them. واو. ہردیک پانڈیا کا پرسنل شیف ہے جو اس کو کھچڑی بنا کے دیتا ہے. لگتا تو یہی ہے حالت دیکھ کے. مطلب میں نے کہا کہ پرسنل شیف بھی ہے تو کوئی سوشی بنا کے دے, کوئی اٹالین کھانا بنا کے دے, کوئی اسپیشل گرلڈ فش بنا کے دے, کھچڑی اور چیونٹیوں کی چٹنی, ایسی کوئی چیز کھاتا ہوگا وہ جو اس کی فگر ہے. نہیں لیکن میں تجھے بتاتا ہوں یار, انڈین ٹیم میں فلاز, آپ کے دونوں اوپنرز کے ایل راہل اور روہت شرما جو ہم کہہ رہے ہیں فارغ ہیں. کوہلی ٹھیک ہے, کوہلی اس ٹیم میں ٹھیک ہے, آپ ایک اینکر افورڈ کر سکتے ہو کوہلی جیسا, چلو رکھ لو اسے. لیکن بولنگ آپ کو آئی پی ایل میں تم لوگ کہتے ہو تو وہ آئی پی ایل مرچنٹ ہے, آئی پی ایل میں نے دیکھا ہے یار انڈیا میں فاسٹ بولر, ٹھیک ہے, لیکن وہی کنزرویٹزم آ گیا واپس کہ نہیں ہم سیکسی بوائے ارشدیپ کو کھلائیں گے, ہم بھووی کو کھلائیں گے, کہ تھوڑی سی سوئنگ ملی تو چل گئے. لیکن تختہ پچ پہ بھائی آپ کو پیس چاہیے ہوتی ہے, اور اسپنرز بھی وہی اکثر پٹیل, اشون, آپ لاؤ یار. وہ روی بشنوئی ایک لڑکا ہے, اس نے پاکستان کے خلاف بھی اچھی پرفارمنس دی تھی. تو آپ کوئی جاؤ, کوئی اسکاؤٹنگ کرو, بمراہ شمرہ ٹائپ کے بولر ڈھونڈو. اگر آپ کا جو ایک جو آپ کی ٹیم میں نارمل پلیئر ہے who's a superstar but he is not, وہ پرسنل شیف افورڈ کر سکتا ہے, تو اس کا مطلب ہے واہ نوٹ چھاپ رہی ہے آپ کی ٹیم. تو there is no excuse. It's like مینچسٹر سٹی یا مینچسٹر یونائٹڈ تو نہیں, مینچسٹر سٹی اتنا پیسہ ہے ان کے پاس, وہ نوٹنگم فورسٹ سے ہر وقت ہارتے رہیں, یا اس طرح کی چھوٹی موٹی ٹیموں سے ہر وقت ہارتے رہیں. تو when you have so much money تو آپ کو ٹائٹلز تو جیتنے چاہیے. یہ تو بڑی شرمندگی کی بات ہے کہ آپ ٹائٹل نہیں جیت رہے. آخری ٹائٹل آپ 2013 میں چیمپئنز ٹرافی جیتے تھے. فواد کی واپسی ہو گئی ہے. فواد, تم نے بچے کو ٹرخا دیا یار. بچہ اس کی میٹنگ کسی اور کے ساتھ تھی, وہ میرے ساتھ غلطی سے اس نے کر لی تھی, اسے کسی اور سے ملنا تھا. میٹنگ سے میٹنگ ہو گئی ہے.
تو پھر بھی میں نے کہا 10 منٹ ہیں تو چسکے لیں. اچھا اب ذرا تھوڑی سی بات کرتے ہیں پاکستان اب کے میچ فواد پہ سے تو پوچھو بھائی انڈیا کے بارے میں ہاں ذرا. فواد چلو، اور تم جو بھی تمہارے کامنٹ تھے انڈیا کے بارے میں، اسکائی کے بارے میں کیا کہتے ہیں، ذرا چند اچھے الفاظ تو ادا کر دیں. یا وہی ٹیچر پلیئر، یہ سارے وہی ان کی مینٹل اسٹرینتھ کوئی نہیں ہے. یہ سارے آئی پی ایل کے بائی لیٹرل سیریز کے. یار مجھے افسوس ہوتا ہے کہ اتنی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں یہ لوگ، اور مینٹل سٹریس اتنی کہ تھوڑی سی، مطلب ایک تو ان کو 125 130 سے زیادہ سپیڈ والے بالر نہیں ملتے، تو ان کے لیے سکسیسفل ہونے کے لیے سوئنگ، سیم، وکٹ سب پرفیکٹ ہونا چاہیے، اور اگر وہ ہو جائے پھر ان کے بیٹسمین ان کنڈیشنز میں نہیں چل سکتے. تو مطلب 1.5 بلین کی آپ کی آبادی، یہ سوچیں، اور اتنے Sorry. آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، اور پھر بھی آپ کو بالر کون مل رہا ہے؟ بووی. مطلب یار بووی اسکائی سے بڑا جو ان کا ہے نا وہ بووی ہے. یار فواد یہ جوک میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے کہ میں بھی علی سے کہہ رہا تھا ہردک پانڈیا اپنا پرسنل شیف لے کے ٹریول کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اس کو کیا بنا کے دیتا ہے؟ کھچڑی. کھچڑی بھائی، کھچڑی اور چٹنی کھا رہے ہیں بھائی ڈائٹ کے لیے. یار یہ اسی لیے ان کی اور پھر ایکسپیکٹ یہ ہو رہا ہے کہ پاور ہٹنگ کریں گے کھچڑی کھا کے. یار مطلب عجیب سا نا کہ ہمارے جو لڑکے ہیں اتنی پیسے بھی نہیں ہے، اتنا کچھ بھی نہیں ہے، اور پھر یعنی کوالٹی ٹیلنٹ ہم پیدا کر رہے ہیں. ان کا کون سمجھو سیمسن کو بھی یہ ہیرو بنا دیں گے، ایک بالی ووڈ ہاں کی نہیں تو ہیروئن وہ ان ابھی کے بتا پیچھے رہے ہیں یار ناچ اس نا، کو رہی ابھی ہوگی. بتا 16 رہے ہیں عمیر. کروڑ ملتے ہیں ایک سیزن کے، انڈین 16. عمیر ابھی پاکستان کا وہ 30 کروڑ ہے. ہاں نہیں عمیر ابھی یہی بتا رہا ہے کہ ابھی آج کا میچ ہارنے کے بعد لوگ کہہ رہے ہیں کہ سنجو سیمسن کو ہونا چاہیے تھا، اور روی بشنوئی کو ہونا چاہیے تھا، اور پرسدھ کرشنا کو ہونا چاہیے تھا. تو بات تو وہی ہے، آپ ایک آئی پی ایل کے جو مرچنٹ ہے اسے نکال کے آپ دوسرے آئی پی ایل کے اس کو لا رہے ہو، وہی ریزلٹ ہوگا. مجھے ایک فرق یہ لگتا ہے جو تم پریشر کی بات کر رہے ہو کہ پریشر نہیں ہینڈل کر سکتے، ایک تو یہ کہ پاکستان اور انڈیا دونوں ہی اتنی بڑی بڑی آبادیاں ہیں اور صرف ایک سپورٹ کھیلتے ہیں، اور تمام دنیا مطلب تمام ان کی پاپولیشن وہ ایک سپورٹ دیکھتی ہے، ایکسپیکٹیشن بہت ہائی ہوتی ہے. لیکن انڈیا اور پاکستان میں فرق یہ ہے کہ پاکستان کا میڈیا نا پوری ٹیم کو اپنی لتاڑتا ہی رہتا ہے ہمیشہ کہ یہ تو ایسی ہیں، یہ ہار جائیں گے، یہ اگلا میچ نہیں جیت پائیں گے، سیمی فائنل تک نہیں پہنچیں گے، فائنل میں بھی شاید ہار ہی جائیں، ٹف مقابلہ ہوگا. انڈیا والے نا اتنا پریشر بنا دیتے ہیں میڈیا والے کہ اب جیت تو ہماری ہے، کب تو ہمارا ہے، بس مطلب کچھ بھی کر لو، کب تو ہمارا ہے، فائنل اپنا ہے، انڈیا پاکستان کو ہرائیں گے. ابھی بھووی کا پیکج آ رہا تھا میچ سے پہلے، تو اس میں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ جب فائنل ہوگا تو مطلب ہے کہ اس میں بھی ہم اچھی پرفارم، یعنی سیمی فائنل ابھی ہوا نہیں ہے اور فائنل کی باتیں ہو رہی ہیں، مطلب نا کہ پلیئر یہ بات کر رہا ہے، میڈیا میں بھی یہ باتیں اس طرح ہوتی ہیں، تو مطلب ایک وہ اپنے اوپر ایک اننیسیسری پریشر ایڈ کر لیتے ہیں میڈیا کی وجہ سے. مجھے تو یہ بھی ایک فرق لگتا ہے. یار مینٹل ایک اسٹرینتھ ایک چیز ہوتی ہے جو ہمارے لڑکوں نے دکھائی ہے، ٹٹے دکھائے ہیں، اور ان کے آ کر وہی کوہلی 40 بالوں پہ 50، ایک پاکستان کے خلاف اننگز ایک قسمت آپ کہہ سکتے ہیں، بس کوہلی چل گیا جیت گئے، ورنہ نہیں ہے ان بوائز کی. اور اب نہیں تو یہ ہماری کیوں بہتر ہے، ہماری کیوں بہتر ہے؟ کیونکہ یار KPK مجھے کی جو boys- لگتا ہے ہمارے بوائز جس ٹف کنڈیشن سے یہ جنریشن گزری ہے، ہم جنگ سے نکلے ہیں، ملک کے حالات غلط، جس ماحول سے ہم نکلتے ہیں، پیسے نہیں ہے، بریانی ملے چولے ملے کھا لیے، نہیں ملے نہیں کھائے، اپنی کرکٹ شوق سے کھیلتے ہیں. اب جو نئے لڑکے آئے ہیں اسپیشلی 8 لڑکے آپ کے کے پی سے کھیل رہے ہیں، مطلب چھوٹے چھوٹے گاؤں سے آئے ہوئے ہیں، غیرت کا الگ معیار، مشکل کا الگ معیار. ان کو تو میرا بھی لفٹ نہیں کراتی پاکستان میں. تو اب وہ اتنے تو میں تو اس کی آئی ہے نا ویڈیو، تھوڑی سی کلپ، محمد وسیم سے اسے کوئی وہ زینب عباسی تھی شاید، کون بات کر رہے وہ بھاگ گئے. نہیں اس نے کہا او یو ون دا میچ ہاؤ ڈو یو فیل، اینڈ محمد وسیم لڑکی بھاگو. وہ پہلی بار وہ لڑکی نے بات کی تو فوراً اوئے ہوئے اب میں کیا بولوں. لڑکی نے بات کر لی، بھاگو باتھ روم اور میں یار مجھے ایک ہمارے بوائز پر آپ کو آسٹریلین مینٹالٹی کا بھی پتہ چلتا ہے کہ میتھیو ہیڈن جس طرح سے آخر میں تقریر کرتا ہے نا، مطلب وہ حارث کا نام ضرور لیتا ہے،
ہاں کہ ہاں ہیری ہاں تم نے اچھا کیا. یہ دیکھیں یہ مینٹالٹی. اگر پاکستانی کوئی کوچ ہوتا نا تو وہی بابر کی طرح کہ ہیری اچھا کیا لیکن اور بھی کر سکتے لیکن تھے. ذرا وکٹ ذرا سنبھال کے مطلب نہیں یار میچ خود. فنش کر کے آنا تھا, 2 ہاں رن چاہیے تھے, وہ بھی مار میچ کے آنا. فنش کر کے مطلب اب بابر خود نہیں میچ فنش کر کے آئے لیکن وہ ہیری کو بول رہے ہیں کہ میچ فنش کر کے آؤ. اور یار ہیری بھی بالکل ٹینس بال کرکٹ کھیل رہا ہے نا جس طرح اس کی لائف ٹائم کر رہی ہے. جو مارتا ہے وہ مطلب لوکی فرگسن کو کوئی بھی اس طرح سے جو بالکل کہتے ہیں نا کہ تم کون ہو آگے سے, وہ ہاں والا 6 جو. اچھا اب وہ ایک دو میں نے آبزرویشن تھی, اب تم لوگوں سے شیئر کرتا ہوں کہ کیا تم لوگوں کے آئیڈیا ہے اس کے اوپر. اب شاہین سے جب اتنی شروع میں سوئنگ ہو رہی تھی اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ دوسرے اسپیل میں بھائی جان نے اراؤنڈ دا وکٹ آنا ہے, تو یہ کیوں نہیں کر سکتے کہ ہم شاہین کے چاروں اوور جو ہیں ہم اسٹریٹ اپ کرا لیں شروع میں ہی؟ نہیں یہ نہیں, میرے جیتے جی نہیں ہے کرنا. نہیں کیوں؟ اچھا 3 تو ہو سکتے ہیں پاور پلے کے اندر. یار نہیں دیکھو شاہین آپ کو آئی تھنک مجھے کل کا جو اس کا رول تھا نا مجھے بہت پسند آیا کیونکہ اس میں اراؤنڈ دا وکٹ کا سین بھی بن جاتا ہے جو اسے کرانے کا بہت شوق ہے. پتہ کتنا شوق ہے اسے راؤنڈ دا وکٹ آنے کا کہ وہ جیسے ہی دوسرا اسپیل آئے میں راؤنڈ دا وکٹ آؤں گا. اچھا مزے پہلی کی 2 بات بالنگ یہ کرائی ہیں دوسرے اسپیل میں آ کے اوور دا وکٹ وہ صحیح رہی, پھر راؤنڈ دا وکٹ آیا چوکا پڑا. اچھا مزے کی بات یہ کہ یہ کوہلی شولی جو بڑے ٹاپ کے بیٹسمین ہیں انہوں نے آ کے کہا ہے کہ یار لیفٹ آرمر آئے نا تو وہ اینگل جو بناتا ہے ہمیں ہوتی ہے تکلیف بیکاز ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم پل ماریں یا کٹ ماریں. شاہین بھائی کہتے ہیں نہیں میں آ رہا ہوں اراؤنڈ دا وکٹ, یہ ساری ڈاؤٹ ختم کرنے. اب تجھے پتا ہوگا کب پل مارنا ہے کب ڈرائیو مارنی ہے. اور یار وہ بھی آپ نے مجھے جو لاسٹ میچ میں لگا شاہین سے زیادہ کہ وسیم جو کریزی ریورس سوئنگ کرا رہا تھا اینڈ میں اور اسے اوور ہی نہیں دیے مطلب. ہاں تو یہ مطلب صحیح ہے, نسیم نے اچھی بالنگ کرائی, یہ تو خیر آف کورس یہ آفٹر دا فیکٹ ہم کہہ رہے ہیں کہ نسیم نے اچھی بالنگ کرائی, لیکن اس وقت کوئی سینس نہیں بنتی تھی نسیم کو اوور دینے کی. 3 اوور آپ کے بچے تھے, 1 حارث رؤف اور 2 آپ کے وسیم, مطلب سیدھے یہ بن رہا تھا میرے حساب سے. کیا خیال ہے عمر؟ ہاں بالکل یار دیکھو میں تو دیکھو اسٹیڈیم کا ایک مزہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو بکواس ٹیکٹکس ہے نا آپ کہتے ہو یہ کیپٹن پہ چھوڑ دو میں میچ انجوائے کرتا ہوں. تو مجھے تو کوئی نظر نہیں آ رہی تھی ریورس سوئنگ ہو رہی ہے کیا ہو رہا ہے. ہاں اور تمہیں تو یہ بھی نہیں دکھ رہا ہوگا نا کہ کس کے کتنے اوور ہوئے, اپنا پورا اسکور کارڈ تھوڑی سامنے ہوگا. خیر مطلب آف کورس فون پہ تو چیک کر ہوتا سکتے ہے ہو اسکرین لیکن پہ, لیکن یو ڈونٹ بادر یار کہ کتنے اوور ہوئے ہیں. آپ پورا میچ اوور بائی اوور بہت ہی مائنڈ فل قسم کی آڈینس بنے ہوتے ہو. تو اٹ از ویری ڈفرنٹ فرام واچنگ اٹ آن ٹی وی کہ نہ ریسیپشن آ رہی ہے نہ میں ٹویٹر دیکھ رہا ہوں, بس میں بال بائی بال جا رہا ہوں. او چوکا پڑ گیا, او سنگل بچا لیا, او فیلڈنگ کر لی. یہ چھوٹے چھوٹے مومنٹس آپ انجوائے کرتے ہو. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لیکن آن دا گراؤنڈ آپ کو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کس بندے نے کب آ کے کہ اسٹیڈیم کو نا ذرا جگا دیا, مومنٹ آف بریلینس مطلب دیے. ہاں وہ دیٹ واز شاہین. یار وہ تو واقعی مطلب شاہین جو انٹینسٹی پہلے 2 اوورز میں لے کر آتا ہے وہ تو مطلب کریزینس ہے. اور اس بندے کے مطلب کانفیڈنس چیک کریں, پہلے پہ آگے والے پہ 4 پڑتا ہے پھر کہتا ہے مارو, دوسرا بھی ادھر ہی کرا رہا ہوں. اور یہی بات وسیم میں بھی میں نے نوٹ کیا, وہ یاکر اپنے مارتا ہے بے شک ہٹ پڑے جو بھی ہو وہ اپنا وہ نہیں چھوڑتا, وہ کہتا ہے یہ میری اسٹرینتھ ہے میں اس پر چل رہا ہوں. اور پھر یار بوائز وسیم کا بھی 145 سپیڈ ہے, مطلب آپ کے 4 بالر جو 145 پر ریگولر کراتے ہیں تو پیس ہے پھر. ایک جو بچہ ہے وہ انڈر ریٹڈ رہ گیا ہے, وہ نسیم شاہ ہے. وہ وکٹیں نہیں لیتا لیکن وہ مار بھی نہیں کھاتا. اور کل تو آپ نے دیکھ لیا ہے 152 for 4 تھا نیوزی لینڈ. اس کا مطلب ہے آپ نے کتنی کوئی چکنی بالنگ کرائی ہے کہ وہ 152 سے 152 for 4 از نو اسکور ان T20. ٹھیک ہے, ہم سب کو پتا ہے. تو یار مجھے عزیز پر آ رہی ہے اسکائی پر اور بووی پر, مطلب انڈیا کے یہ 2 سٹار ہے تو چیک کرے 1 بلین کی آبادی اور اسکائی یار کھچڑی کھانے والے. وہی والی بات ہے نا, وہ جو کلپ ایک دفعہ میں نے بھیجی تھی, یہ سالے کڑی چاول کھانے والے یہ مناج توہا کریں گے. نہیں, اور اوپر سے یار
यार रोहित शर्मा 15 साल से 2007 की टीम में भी था भाई। हाँ। तू छोड़ दे T20 टीम को, तू इतना मोटा है ना, तू चल रहा है, तू एटलीस्ट ट्राई टू हिट आउट एंड गेट आउट। ठीक है, कोहली भी वही 50 और 40 बॉल्स हलवा पिच पे, जिसपे एलेक्स हेल्स ने 47 बॉल्स पे 86 की है। तो ये पुराने हो गए। ये जो टॉप 3 है इंडिया का, मैं बड़ी बात हो कि कोहली को रखो, लेकिन भाई कोई आप नए प्लेयर्स डेवलप करो, कहीं से जाओ, मुश्ताक अली ट्रॉफी में जाओ, आईपीएल में जाओ, कहीं जाओ। बुमराह को आईपीएल ने स्काउट किया है, तो स्काउटिंग टीम्स इनकी अच्छी हैं यार, लेकिन ये बस वही पेंडू अब उमेर जो है सही ट्रॉलिंग मूड में आ गया है ना, कि पहले इंडियंस कहते थे कि हम 3 टीमें भी बना लें तो हम हाँ। मतलब जीत सकते हैं दुनिया की किसी से भी, और अभी उमेर उन्हें कह रहा है कि टैलेंट ढूंढो जाकर, मतलब कि तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है। तब तो अब चलिए, अगर हम मैं हमेशा से कह रहा था, मैं थ्रू आउट द टूर्नामेंट कह रहा था यार स्काई अच्छा प्लेयर है, लेकिन बाकी मुझे तो हार्दिक जहर लगता है। ठीक है, पर्सनली जी, वो अब तो पर्सनल शेफ का तो सुन के मुझे और गुस्सा आ गया। नहीं हार्दिक को तो अब देखो वैल्यूएबल खिलाड़ी है, आपके 4 ओवर भी कराता है और भले रन बॉल भी कर दे तो मतलब एक वैल्यू तो है उसकी, लेकिन बात ये है कि थोड़ी सी अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी। और एट द एंड ऑफ द डे इनका भी वही मसला है जो पाकिस्तान का मसला आ जाता है कभी कभी, कि नर्व्स को कैसे हैंडल करें। मतलब बड़े मैच में, नॉकआउट मैच में जब स्टेक ज्यादा हो, फाइनल में जाना है, ये सारी प्रेशर है, तो वो एक मसला मुझे लगता है पाकिस्तान का भी ये मसला है। लेकिन फर्क सिर्फ वही है कि एक्सपेक्टेशंस जो है ना इनसे, ऐसी सुपर नेचुरल सुपर ह्यूमन किस्म की एक्सपेक्टेशंस मीडिया की हैं इनकी, कि बस कब तो हमारा है। और हमारे बॉयज को ना, हमारे बॉयज की एक्सपेक्टेशन ये होती है ये मराएंगे, ज्यादातर मीडिया में ये एक्सपेक्टेशन होती है ये मराएंगे, तो वो उस एक्सपेक्टेशन से हटना ज्यादा आसान है पाकिस्तान टीम के यार लिए, बजाय वैसे इसके अली, कि उस एक्सपेक्टेशन पे पूरा उतरना कि हम तो भाई सबको हरा देंगे। वैसे एक बात से मैं आपके डिसएग्री करता हूँ कि सिर्फ मेंटल का इनका मसला है। मेंटल इनका टैलेंट होगा तो कुछ मेंटल वो होगा ना। अब आप शाहीन को कहें कि मेंटली स्ट्रांग नहीं है, या हारिस को कहें कि 150 से बॉल कराते हैं, अब बूवी जितना भी मेंटली स्ट्रांग होगा, अब एलेक्स हेल को 125-130 की स्पीड से बॉल कराओगे और वो स्विंग नहीं होगी, उसने मारना है यार, कैसे बचेगा। हाँ। अब अर्शदीप इनका स्टार है, वो 130 से बॉल कराता है। अच्छा तो जब फवाद ये बताओ, चलो एक कंपैरिजन बताओ मुझे, कि अगर तुम कप्तान हो टीम के ना, तुम्हें मोहम्मद हारिस भी अवेलेबल है और स्काई भी, एक को रखना है, किसको रखोगे और क्यों? यार उस टाइम पर जो है फिलहाल तो स्काई को रखूंगा, मतलब वो तो क्योंकि वो प्रूफ कर चुका है ना, हारिस तो अभी नया आया है। यार नहीं, वो अच्छा बैट्समैन है यार अली। मतलब ये तो अब क्रेजीनेस होगा कि मैं कहूं कि हारिस को इस कंडीशन में रखूंगा। हारिस अपना रोल सही कर रहा है। अब हारिस वो 3 विकेट, प्रेशर मैचेस में चला है, अब 3 स्ट्रेट प्रेशर। यार लेकिन अब मैं कंपैरिजन सही बताता हूँ। आप ये पूछे कि मैं पांच डीके और हारिस में किसे रखूंगा, हारिस तो विकेट कीपर बैट्समैन है और ना। डीके तो लन है यार डीके तो मतलब आप ये चेक करें कि इंडिया के पास विकेट कीपर बैट्समैन का ऑप्शन भी नहीं है। हमारे पास 2 ऐसे हैं जिनमें हम चूज नहीं कर सकते, हारिस और रिजवान, और उनके पास विकेट कीपर बैट्समैन भी मैं नहीं है। वही ये तो चेक कह रहा करें। हूँ कि उनके पास टैलेंट ही नहीं है यार, कि वो हारिस जैसा प्लेयर भी ले आए अपने टॉप 4 में। चेक करें। अब अच्छा एक उमेर सही मतलब पूरा वो हुआ है ना पंप, मतलब हाँ, एक आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया है कि अगर लगता है पाकिस्तान उमेर का आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा। उमेर के खतने हो गए अब तो एक आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया है कि अब पाकिस्तान के देखो 4 मैन पेस अटैक अब डेवलप हो गया है एक अच्छा ना, मतलब जो कि शुरू में भी अच्छी करा लेते हैं, पावर प्ले में, मिडिल ओवर्स में भी, एंड में भी करा लेते हैं। तो अगर हम हसन अली को ले आए तो 5 मैन पेस अटैक सही है। हसन अली को आप चटियां धोने के लिए ले आओ। वो आजकल गांव में क्रिकेट खेल रहा है, वहां भी उसे चक्के पड़ रहे हैं। वो हाँ मैंने यार, वीडियो तुमने क्लिप शेयर शेयर की की थी थी कि वो बेचारे को गांव में भी कोई मार रहा है प्लेयर, लोकल प्लेयर, मतलब सही बेचारे का यार बिल्कुल ही डाउनफॉल हो गया। नहीं नहीं यार, बस यार कुछ प्लेयर होते हैं 2-3 सीजन के, वो पीक करते हैं, फिर पकड़े जाते हैं, और फिर ठीक है, पीएसएल खेलता रहेगा, इस्लामाबाद यूनाइटेड पीआर गेम अच्छी है तो उसे लोग बैक करते रहेंगे यार। शोएब मलिक 23 साल खेल गया, तो हसन अली भी खेल जाएगा। यार। बॉलिंग आप अपनी स्ट्रेंथ चेक करें, आपके बेंच पर धानी और हसनैन बैठे हुए हैं, और वो फिर भी मूसा 150। अभी तक डोमेस्टिक खेल रहा है, मूसा भी 150
प्लस का बॉलर है. وہ میں اس دن سوچ رہا تھا زمان خان وہ لاہور قلندرز والا وہ تو کہیں ایکویشن میں ہی نہیں ہے اور وہ اتنا اچھا ہاں. بولر. اچھا اس سے مجھے یاد آئی ایک بات کہ تم نے کہا کہ آپ کا بالر حسنین بیٹھے ہوئے. اب پچھلی جو ویڈیو آئی جس میں ہیڈن بھائی کہہ رہے تھے کہ بھائی بوائز پلیڈ ویل اور وہ ساری جو تقریر تھی اس میں ہیری کو بھی اس نے کافی چڑھایا, تو اس میں حسنین دکھ رہا تھا نا اس بیک گراؤنڈ میں, اور بیچارے کی ایسی شکل بنی ہوئی تھی بالکل ہی کہ مطلب کہ یار میں مطلب آؤٹ آف پلیس محسوس کر رہا ہوں. مطلب آف کورس اور کرے گا بندہ جب وہ ایک پوری ٹورنامنٹ میں کھیلا نہیں ہے لیکن ٹورنامنٹ میں پاکستان فائنل میں پہنچ گیا ہے, تو مطلب اس کی تو کنٹریبیوشن نہیں ہے نا, تو وہ تو ایک عجیب بیٹھ کے تالیاں ہی بجا رہا ہے مطلب. تو یہ اس طرح کی ویڈیوز یہ بڑی بات ہو رہی تھی کہ آنی چاہیے نہیں آنی چاہیے. وسیم بھائی نے کہا کہ نہیں آنی چاہیے, ڈریسنگ روم کی باتیں نہیں دکھانی چاہیے. تم لوگوں کا کیا خیال ہے؟ وسیم بھائی سے کو اب ڈریسنگ روم میں لائنیں نہیں لگتی تو ظاہری بات ہے ویڈیوز بھی بنا لینے دو. نہیں وسیم بھائی جو کہہ رہے تھے, وسیم بھائی میرا تو یار بالکل میں جانا چاہتا تھا. وسیم بھائی کی آٹو بایوگرافی کا لانچ ہے یہیں میرے گھر کے قریب ہی ایک پب میں, تو وسیم بھائی بھی وہاں ہوں گے. مجھے تھا یار یہ اتنا ٹاکسک ہوا ہے بندہ, اتنا وہ نا ایک کہ میں تم سب سے بہتر ہوں اور مجھے سب پتہ ہے اور تم لوگوں کو کچھ نہیں پتا. مڈل ایج گرمپینس بومر. نہیں وہ بہت ہی ٹاکسک ہو گیا یار وسیم بھائی. آئی تھنک شاید شعیب ملک نے کیڑے ڈال دیے ہیں وسیم بھائی میں. لیکن میں تو بالکل وہ نہ میں وہ پویلین شو دیکھتا ہوں اب, اور نہ مجھے وسیم بھائی میں کوئی انٹرسٹ ہے. وہی ٹاکسک بکواس, اور مجھے لگتا ہے کہ اب ان کی ساری پریڈکشنز نگیٹ بھی ہو گئی ہیں. تو اب یہ اس لیے بھی سڑے ہوئے ہیں کہ دیکھو ہم کہہ رہے تھے شعیب ملک کو ڈالو تو پاکستان تو فائنل میں پہنچ گیا. یار افتی نے تو شعیب ملک کی پتنگ کٹا دی ہے پوری. اور دوسرا ویسے میں فواد سے ایک اور بات پہ بھی اگری کروں گا اب کہ یار یہ کبھی کے پی کے پلیئرز کی تعریفیں نہیں کرتے, ٹھیک ہے, یہ پنجابی مافیا جو ہے. اور اگر آپ پنجابی پوڈ کاسٹ اٹھاؤ نا, پیورلی پنجابی پوڈ کاسٹ ہے یوٹیوب, وہ بھی کے پی کی بات نہیں کرتے. وہ بھی اماد وسیم شعیب ملک ایسے ٹٹوؤں کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں, بابر اعظم شہدی. تو مجھے اب یہ بھی ہوتا ہے کہ اٹس ٹائم کہ دیز گائز گرو اپ, کہ جو اچھا کھیل رہا ہے یار اس کی تو تعریف کرو یار. مطلب کسی نے پرفارمنس دی ہے تو بات کرو اس کے بارے میں. I think they are easily influenced by the PR campaign. جو کے پی کے بوائز ہیں ان کی کوئی پی آر کیمپین نہیں ہے پیچھے ان کے, اور جو بیسکلی پنجاب کے بوائز ہیں ان کی ہے تھوڑی بہت پی آر کیمپین, تو وہ ایزیلی they fall into that trap of believing the hype. یار ان لڑکوں کے ساتھ اتنی زیادتی ہو رہی کہ سیکو بھائی نے آخری سیمی فائنل سے پہلے بھی رضوان کو ٹرائی کر رہے مطلب ٹارگٹ کر رہے تھے, اور ابھی بھی رضوان ٹارگٹ پر ہے. یار وہ کیا کرے بندہ, ٹیم میں رہنے کے لیے یقین مانے کہ اگر 2 میچز میں رضوان وہ فیل ہو گیا نا تو پاکستانی پوری میڈیا کہے گا ڈراپ کر دو. اور افتی وغیرہ کو تو مطلب خوش قسمتی یہ ہے کہ بابر کیپٹن ہے اور اسے بیک کر رہا ہے. اگر بابر کی جگہ کوئی اور ہوتا, اور تبھی بابر پر بھی یہ اٹیک کر رہے ہیں کہ مطلب تم کیوں سپورٹ کر رہے ہو ان لڑکوں کو. تو یہ لڑکے جو ٹیم میں ہیں وہ اس لیے میں بابر کی کیپٹنسی کو مانتا ہوں کہ وہ بیک کر رہا ہے کہ تم میرے لڑکے ہو اور رہو گے. اگر یہ کوئی اور کیپٹن ہوتا ابھی تک پریشر میں آ کر نکال چکا ہوتا اور شعیبی وغیرہ کھیل رہے ہوتے. یار یہ بتاؤ فواد, تم بھی تو میڈیا کے آدمی ہو, یہ آنی چاہیے میڈیا کی جو مطلب کلپس وغیرہ آنی چاہیے ہاں باہر بالکل, آپ کا کنیکشن بنتا ہے اپنے پلیئرز کے ساتھ, آپ ایموشنل ان کے آسپیکٹ دیکھتے ہیں کہ یار یہ بھی ہماری طرح کے لڑکے ہیں. لیکن اب جیسے بابر اعظم نے پچھلے میچ میں کہا تھا کہ حارث کو کہ یار نہیں وہ چھوٹی سی بات ہے یار علی, تم نے یہ وہ ٹی وی شو ہے لاسٹ ڈانس جو ڈاکیومنٹری ہے, اور ایسے بہت سارے پروگرامز آتے ہیں یار. فارمولا 1 ڈرائیو ٹو سروائیو, لائک یار سپورٹ ہے, اٹس اے پروڈکٹ, یو ہیو ٹو سیل اٹ. آپ بزنس ہے نا, آپ اسے بیچنا چاہ رہے ہو, آپ اسے جتنا اچھا پیکج کرو گے, جتنا اچھا مارکیٹ کرو گے, وہ اتنا ہی بکے گا. تو یہ تو بڑی اچھی مووز ہیں, بجائے اس کے ہائے میں سوچتا ہوں ڈریسنگ روم میں کیا ہوتا ہوگا. بھائی دکھا دو آپ ڈریسنگ روم میں کیا ہوتا ہے, تاکہ فین کو بھی مزہ آئے کہ یار وہ اچھا یہ باتیں ہوتی ہیں. اور آپ ان چیزوں سے ایز اے فین, ایز اے ہیومن, آپ سیکھ سکتے ہو کہ یار یہ اتنی بڑی ٹیم ہے, ورلڈ کپ فائنل میں پہنچی ہے, ادھر یہ باتیں ہوتی ہیں. You can use it in your everyday life to like motivate others, یا آپ اپنی پبلک سپیکنگ امپروو کر سکتے ہو.
کہ ہمارے ویسے بھی وہ مطلب 1-2 منٹ کی ہوتی ہے کلپ جو اسپیچ وغیرہ وہ تھوڑی کہ نہاتے ہوئے دکھا رہے ہیں اور چینج روم میں نہا رہے ہیں بوائز ایک دوسرے کو نہلا رہے ہیں. یا شاہین نہا کے نکلا تو پیچھے سے حسنین نے ٹاول کھینچ لیا. یا شاہین نے کہا یار افتخار ذرا پیچھے صابن نہیں جا رہا ذرا مل دے ذرا. یا پیچھے کمر گیلی ہوئی ہے اس کو ذرا تولیہ مار. اس طرح کی تو کلپس نہیں آئے تو بہتر ہی ہے. لیکن وہ جو صحیح بات ہے وہ ہمارے عامر جارڈن سے بھی جو پچھلی دفعہ بات ہوئی تو ان کی جو آبزرویشن تھی کہ سالی ہر ہفتے برتھ ڈے ضرور ہوتی ہے کسی کی, کیک ضرور کٹے گا. اتنا بڑا بڑا کیک پوری ٹیم میں جا رہا ہے. ڈائٹ کی ماں کی مطلب نا پورے ہفتے ڈائٹنگ کرو ایک بڑا سا کیک لے کے آ جاؤ. مطلب کسی کی 12-15 لوگ ہیں اسکواڈ میں, ہر ہفتے کیسے ہو سکتی ہے سالگرہ؟ نہیں, کبھی فیلڈنگ کوچ, کبھی مساج تھراپسٹ, کسی نہ کسی کی برتھ ڈے ہوتی ہے. یہ ہوٹل کا کمرہ صاف کرنے آئی تھی اس کی سالگرہ ہے بھائی. کیک آن دو بھائی, روز کسی کا کیک کٹے گا. یار اب ذرا بات کرتے ہیں فائنل کے اوپر. جس طرح ہم کہہ رہے تھے نیوزی لینڈ سے سیمی فائنل میں کہ یہ مقابلہ ہے بیسکلی پاکستان کی بالنگ اور نیوزی لینڈ کی بیٹنگ کا, تو اب فائنل جو ہے انگلینڈ سے یہ کیا مقابلہ ہے؟ پاکستان کی بالنگ اور ان کی بیٹنگ اگین؟ نہیں, آئی تھنک نیوزی لینڈ کی بیٹنگ میں تو ولیمسن تھا تو اتنی ڈینجرس نہیں تھی. تب آپ کو تھا کہ بولنگ تھوڑی ایکولی میچڈ ہے, ٹھیک ہے, تھوڑا سا پاکستان کو ایج ہے بیکاز آف شاداب اور شاہین, اور بیٹنگ میں بس جو اس دن پریویل کر گیا تو کر گیا. آئی تھنک میں نے تو سے بولا تھا فن ایلن امپورٹنٹ ہے, گلین فلپس امپورٹنٹ ہے, اور وہ دونوں لڑکے نہیں چلے تو اس لیے 150 کر گئے, 150 سے زیادہ نہیں کیے. آئی تھنک فائنل تو از پیورلی اباؤٹ, اگین آئی تھنک اٹس اباؤٹ یا پاکستان 200 چیز کر لے جیسے دوسرے T20 میں ہوا تھا, یا یہ 200 چیز کرتے ہوئے شان مسعود آگے 50 مار دے, ٹھیک ہے, گندی. تو ٹیم از مچ مور اسٹیبل بیکاز آف حارث, افتی کی فارم, شاداب کی فارم. اسینچلی ہر لڑکا جو ہے وہ اس وقت فارم میں ہے, ٹھیک ہے. ایوری ون ہیز رنز انڈر دیئر بیلٹ, وکٹس انڈر دیئر بیلٹ, اور کچھ نہیں تو نسیم شاہ کے پاس اکانومی ریٹ ہے دکھانے کے لیے, ٹھیک ہے. تو سب کے پاس کچھ نہ کچھ ہے ٹو شو ایز این اچیومنٹ ان دا ٹیم. تو آئی تھنک اگین شاہین کا پاور پلے اسپیل اور ایم سی جی, اور دوسرا سوری میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں, ایم سی جی کی پچ اتنی تختہ نہیں ہوگی جتنی ایڈلیڈ اوول کی تھی. 65 میٹرز کی اسکوائر باؤنڈریز تھی, 68 میٹرز 70 میٹرز کی. ایم سی جی از اے مچ بگر گراؤنڈ. بال تھوڑی سی ہارڈ لینتھ یا بیک اوور لینتھ بال جو ہے وہ زیادہ کام آئے گی. اگین انگلش ٹیم ہے, کچھ بھی کر سکتے ہیں, لیکن آئی فیل کہ پاور ہٹنگ اگینسٹ 145 kph ایٹ ایم سی جی اتنی آسان نہیں ہوگی. تو آئی ڈونٹ سی اے ریپیٹ آف 170 ہیپننگ. اور تجھے یاد ہوگا 2019 کے ورلڈ کپ میں بھی انڈیا نیوزی لینڈ کا سیمی فائنل کلوز ہوا تھا. انگلینڈ آسٹریلیا کا فائنل سیمی فائنل تو انگلینڈ نے 223 رن کوئی 32 اووروں میں چیز کر لیے تھے, ٹھیک ہے. تو انگلینڈ پچھلے 2019 میں بھی بڑا کمپریہنسولی جیت کے فائنل میں آیا تھا, اینڈ دین دیٹ واز اے ڈفرنٹ پچ ڈسپائٹ 240 چیز ہوا تھا, ٹھیک ہے. آئی وڈ سے دیٹ اگین کہ اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی دیٹ اسٹریٹ فارورڈ کہ آپ آؤ اور 170 کر دو. یہ کوئی بھووی, ارشدیپ, کوئی ملٹری میڈیم فارٹ نہیں چل رہی. 150 کے بولر ہیں اور اسکلفل بولرز ہیں. کوئی عمران ملک نہیں آیا ہوا کہ ایک میچ کھیلا ہوا ہے یا ٹھاٹھا مارتا ہے. اسکل کے ساتھ 145. تو آئی تھنک اٹ وڈ بی پاکستان بولنگ, اینڈ آئی تھنک پاکستان کی بیٹنگ کو فائر کرنا پڑے گا کیونکہ رن تھوڑے سے پڑیں گے. 160 نہیں کرے گا انگلینڈ, 170 تک کر سکتا ہے. میرے خیال میں مارک ووڈ کا نہ ہونا کافی فائدہ ہوگا پاکستان کے لیے, کیونکہ جو سیریز بھی ہوئی تھی پاکستان میں اس میں مارک ووڈ ہی تھا جو کہ آ کے گیم چینج کرتا تھا انگلینڈ کی طرف سے بالنگ میں, اور پاکستان کے مطلب تہس نہس کر رہا تھا بیٹنگ کو. تو اب سڈنی میں ہم کہہ رہے تھے کہ جی ٹاس جیت کے بیٹنگ کرنے کا فائدہ ہوگا پاکستان نے, حالانکہ چیز کیا اور جیتا میچ. تو اب ایم سی جی میں کیا لگ رہا ہے تمہیں, ٹاس جیت کے کیا کرنا چاہیے؟
یار دیکھو دونوں سیمی فائنلز دونوں ٹیمز چیز کر کے جیتی ہیں, ٹھیک ہے, تو اٹ سیمز لائک اگین دیز ور ڈفرنٹ پچز. ایم سی جی پہ آئی تھنک انگلینڈ کا بولنگ اٹیک تھوڑا سا ویک ہے, تو میں ہی کہوں گا پاکستان وڈ بی بیٹر آف چیزنگ, پرسنل اوپینین ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ اگین آپ کا بولنگ اٹیک بہت اچھا ہے, تو شاید انگلینڈ کو اگر آپ نے چیز کرایا وہ انڈر پریشر آ کے دے مائٹ ٹرائی ٹو ہٹ یو آؤٹ آف دا پارک, اور ایم سی جی کی جو پچ ہے یا ایم سی جی اتنا بڑا گراؤنڈ ہے, دے مائٹ ناٹ بی سکسیزفل ایٹ اٹ. پر انگلینڈ کی بیٹنگ بھی ہے, نمبر 10 تک جاتی ہے, تو آئی تھنک the best way is to sort of do a choke the way you did it with New Zealand. مجھے تو لگتا ہے پاکستان کو فائنل میں مطلب رنز آن دا بورڈ کا فائدہ ہوگا. اگر پاکستان ٹاس جیتے تو پہلے بیٹنگ کرے. اگر پاکستان نے 160-70 بھی کر لیے, پاکستان کی بالنگ اس وقت اتنی فارم میں ہے کہ میرے خیال میں ریسٹرکٹ کر سکتی ہے انگلینڈ کو, یا آؤٹ کر سکتی ہے, جو بھی کہہ لو اس کو. ہاں ٹھیک کہہ رہے تو, اگین یار اٹس اے فائنل, تو جو بھی سین ہوگا, لیکن دونوں ٹیمز کمفرٹیبلی چیز کر کے آئی ہیں. آئی تھنک انگلینڈ کی پریفرنس ہوگی کہ چیز کریں, ٹھیک ہے, میرے حساب سے, کیونکہ پھر وہ بڑے کلیئر مائنڈ سیٹ کے ساتھ آئیں گے. وہ 160 کرنا ہے, اتنے رن کریں گے تو یہ ڈیفلیٹ ہوں گے, اتنے رن کریں گے تو یہ ہوگا, کہ وہ سارے سیناریوز بنا کے یہ بٹلر آئیں گے, ٹھیک ہے. پہلے بیٹنگ کریں گے تو تھوڑی سی انسرٹنٹی ہوگی کہ پتہ نہیں کیا کرنا ہے میں نے. اگین بہت مارجنل چیزیں ہیں, آئی تھنک ایکولی بیلنس ٹیمز ہیں, ایک کی بیٹنگ خوفناک ہے, ایک کی بولنگ خوفناک ہے, تو جو پریویل کر گیا. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے میرے خیال میں وہی نروس کی گیم ہوگی. پاکستان جس طرح آئے گا نیشنل اینتھم کے لیے, اس سے ہی کافی ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ کتنے بوائز ٹینشن میں. لیکن جو پچھلے میچ میں پرفارمنس دی ہے, میرے خیال میں اب کوئی نروس ہونے نہیں چاہیے, کافی ریلیکس ہو کے کھیلنا چاہیے اور کانفیڈنٹ ہونا چاہیے کہ بھائی پوری ٹیم چل رہی ہے. نواز ہی ہے بیسکلی جس کے اوپر تھوڑا سا کوشچن مارک ہے, مطلب اس کی بیٹنگ اور بولنگ کے. بالنگ اسے ملتی نہیں ہے ایک اوور سے زیادہ, بیٹنگ میں وہ ذرا تھوڑا کھسو ہوا ہے. ایک ہی بندہ ہے بیسکلی جس کی پرفارمنس تھوڑی سی ڈاؤٹ میں رہی ہے اس پورے ورلڈ کپ میں. تو اب ذرا ایک فائنل اس پہ بات کرتے ہیں کہ بھائی یہ جو 1992 کی جو سملیرٹیز ہیں جو پورے میڈیا میں اب یہ پھیلی ہوئی ہیں کہ جی فائنل بھی ایم سی جی میں انگلینڈ کے خلاف, سیمی فائنل میں نیوزی لینڈ کو ہرایا, یہ ساری جو باتیں ہیں, ایک تو یہ کہ بوائز کتنا ان چیزوں پہ دھیان دے رہے ہوں گے. آف کورس میڈیا, سوشل میڈیا پہ ہوتے تو ہوں گے بوائز, کیونکہ فون شون پہ مطلب ہوتے ہیں. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ دے ایبسٹین اوے فرام سوشل میڈیا. تو جب جاتے ہوں گے تو وہ ان چیزوں کا سائیکولوجیکل پازیٹیو افیکٹ پڑے گا یا نیگیٹو افیکٹ پڑے گا؟ یار آئی تھنک اب چونکہ فائنل ہو گیا ہے تو اب تھوڑا سا افیکٹ ہوگا, تھوڑا پریشر بڑھے گا. لیکن اگین اٹس آل اباؤٹ کہ آپ مینٹلی ان چیزوں کو پازیٹیولی دیکھتے ہو کہ یار دیکھو میرے پاس ایک انسپریشن ہے, اور یو نو آئی کین بی انسپائرڈ. اور یا آپ یہ بھی سوچ سکتے ہو کہ یار وہ میچ جیت گئے تھے, یہ بھی جیت جائیں گے. کہ بالکل ہی نا آپ قدرت کے نظام پہ اپنی محنت کیے بغیر آپ کو کہ بس یہ کام ہوا تھا, کل سنڈے کو بھی ہو جائے گا. تو اٹس اباؤٹ لائک انسپریشن ورسز جیسے کہتے ہیں نا بے وقوفانہ اندھا یقین کرنا کسی چیز پہ. مطلب یہ ارے اس سے مجھے اس کی بات یاد آئی رضوان کی کہ اللہ نے نظام بنایا ہوا ہے. یار مطلب ٹھیک ہے, آئی کمنٹ, مطلب صحیح ہے, بہت اچھی بات ہے کہ آپ کا فیتھ اتنا اسٹرانگ ہے, آپ ریلیجس بندے ہیں, جو بھی ہے مطلب ساری بات. لیکن ان کو تھوڑی بہت میڈیا کی ٹریننگ دینی چاہیے کہ بھائی پاکستان میں کرسچن بھی ہیں, پاکستان میں یہودی بھی ہیں, پاکستان میں ہندو بھی ہیں. مطلب ہر انٹرویو کے شروع میں چلو آپ کہہ دو کہ بھائی شکریہ, مطلب وہ اور اللہ نے کر دیا. لیکن اب ہر چیز پہ ہاں وہ شارٹ میں نے ٹرائی کی تو اللہ نے کر دیا, ہاں یہ اس طرح یہ پلان ہم نے سوچا تو اللہ نے کر دیا. تھوڑا سا مطلب ہولڈ یور ہارسز. ہاں آئی تھنک پاکستان میں جوئش کمیونٹی تو نہیں ہے, لیکن آئی تھنک اینی ویز اس کی سٹوری میں بعد میں بتاؤں گا. پاکستان میں ہیں کچھ جیوز بھی ہیں. اچھا تو لیکن پوائنٹ از کہ یار یہ چھوٹے چھوٹے ایریاز سے آتے ہیں اور ان کی بڑی وہ ہوتی ہیں سیٹ ویلیوز. ہاں, اور آئی تھنک ان کو ہوتا ہے کہ میں زیادہ براڈن اپنا دماغ کر دوں گا نا تو پھر میرا کرکٹ سے فوکس نہ ہٹ جائے یا ایسے کچھ, کہ
چھوٹے گاؤں سے ہوتے ہیں یار. اور دیکھنا یہ وسیم بھائی وغیرہ کے پاس تو عمران خان تھا اور پنجابی تھے, یہ لوگ تو بالکل ڈس ایڈوانٹیج ہے نا, کہ ہر وقت یا حسینی سیفی لگا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, حالانکہ سیفی اس کے قریب بھی نہیں آتا. تو آئی تھنک یہ ایک بلیف سسٹم, ویلیو سسٹم ہے ان کو, ہے کہ یار میں اسی سوچ کے ساتھ جاؤں. شاید اس کو بہت ہیلپ کرتی ہو کرکٹ کھیلنے. نہیں, نو ون از ڈاؤٹنگ کہ اٹ ہیلپس ہم, اور نو ون از سیئنگ کہ ہی شوڈ لیو ہز کلچر بیہائنڈ یا اس کی جو ویلیوز ہیں, لیکن the only thing اس کی تھوڑی سی میڈیا کی ٹریننگ ہوتی ہے نا, کہ یار ٹھیک ہے آپ بس کرکٹ پہ بات کریں, آپ شروع میں آپ کہہ دیں کہ بھائی مطلب ٹھیک ہے مطلب اللہ کا شکر ہم جیت گئے, اللہ نے مدد کی, لیکن آپ پھر ہر چیز میں اب وہ جو اس سے سوال کر رہا ہے کہ وہ آپ نے مینٹلی کیسے سوچا, اللہ اس پہ بھی اللہ نے کی, آپ نے یہ شاٹ کیسے مارا اللہ نے کی. میں تجھے کہہ رہا ہوں نا کہ ایک ویلیوز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, ہر پلیئر کی, جن کو وہ یوز کر کے پرفارمنس دیتا ہے آن دا فیلڈ. ہاں, ان کی جو میڈیا ٹریننگ والے ہیں وہ بھی کہتے ہوں گے یار اس کی ان ویلیوز کو اس طرح ہم تھوڑا چینج کرنے کی کوشش کریں, یہ نہ ہو کہ اس کی گیم ہی چینج ہو, ہاں سیلف بلیف ہی ختم ہو جائے سارا. ہاں, یا یہ تھوڑا ہیزیٹیٹ پچ پہ بھی جا کے کرنا شروع کر دے. تو ابھی کھلے دماغ کے ساتھ وہ ایکسپریس بھی کر رہا ہے اور وہ فیلڈ پہ بھی جا کے ایکسپریس کر رہا ہے. ہاں, تو جب تک چلنے دو, افیکٹو ہے تو افیکٹو ہے. ویسے بھی بوائز یہ اصل میں جنرلی میڈیا پہ زیادہ نہیں آتے نا, وہ سمینا پیرزادہ وغیرہ سے بچے ہوئے ہیں یہ بوائز. ہاں, آئی تھنک وہ پی سی بی نے اب کہا ہوا ہے ان سے کہ میڈیا اپیرنسز صرف ہمارے تھرو ہونی چاہیے. اچھا تو بھائی فائنل کی اب بس آخری بات کرتے ہیں, پریڈکشن بتاؤ کون جیت رہا ہے؟ بھائی پاکستان جیت رہا ہے. یا مجھے بھی لگ رہا ہے پاکستان جیت رہا ہے, اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انگلینڈ کے خلاف, ٹھیک ہے انگلینڈ کی یہ بہت ونس ان اے جنریشن ٹیم ہے, اس میں مطلب گریٹ پلیئرز ہیں T20 کے, لیکن پاکستان اور انگلینڈ کا جب بھی میچ ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ پاکستان کا چانس اچھا ہے, کیونکہ وہی نیوزی لینڈ والی ہے سوچ ہے ہماری کہ نیوزی لینڈ کے خلاف بھی ہم تھوڑا آگے چڑھ کے کھیلتے ہیں, انگلینڈ کے خلاف بھی ہم تھوڑا چڑھ کے کھیلیں گے. میں بھی کہہ رہا ہوں بھائی پاکستان جیتے گا. اور اوپر سے ہم اتنے میچ کھیل کے آئے ہیں کہ مجھے لگتا ہے ہم اتنی مار کھا چکے ہوتے ہیں کہ جب تک ورلڈ کپ آتا ہے تو انگلش بھی کہتے ہیں یار تھک گیا ہوں ان کی دلائی کر کے, پھینٹی لگا پتہ نہیں کیا ہوگا, جان دو آج. لیکن دیکھو آپ کے جو فل سالٹ اور بین ڈکٹ جنہوں نے صحیح پھینٹی لگائی تھی ہمیں, وہ نہیں کھیل رہے ہیں. فل سالٹ کھیل رہا ہے, فل سالٹ شاید کھیلے گا اس کی جگہ, اپنا ملان کی جگہ. لیکن مطلب اب ایک میچ کھیلنے آئے گا نا بیسیکلی فائنل میں, تو وہ تو ایک مطلب, اور سیمی فائنل میں بھی اسے بیٹنگ نہیں ملی, تو کانفیڈنس اس کا اتنا ہائی تو نہیں ہوگا جتنا پاکستان کی سیریز میں تھا, سارے میچ کھیلے. کانفیڈنس ان کے ہائی ہوتے ہیں. لیکن یہ اب دیکھو نا, یہ تین کھلاڑی بین ڈکٹ, فل سالٹ اور مارک ووڈ, جو پاکستان کے خلاف سیریز میں صحیح ٹاپ پرفارمر تھے بالنگ اور بیٹنگ میں, اور وہ تینوں, دو تو ہوں گے ہی نہیں, اور ایک جو ہے وہ اب پہلے ہی نہیں کھیل رہا ہوگا اپنی ورلڈ کپ میں. تو میرے خیال میں پاکستان کو ایڈوانٹیج ہے, پاکستان فائنل جیتے گا. لیٹس ہوپ فار دیٹ. اور آپ تمام لوگ بھی دعا کریں کہ پاکستان جیتے. سننے والے انڈین فینس سے ہم جو ہے بیسکلی دکھ میں شریک ہیں, ہم افسوس کر رہے ہیں آپ کی اس کا. ہم بھی یہ چاہ رہے تھے کہ پاکستان انڈیا کا فائنل نہیں ہو سکا. لگتا ہے کہ 1992 کا ریپرائز ہوگا. اگر ایسا ہوا تو پھر ہم پوڈ کاسٹ کریں گے دوبارہ پاکستان کی جیت کے بعد. اور آپ تمام سننے والوں کا شکریہ. آگے آنے والی ایپیسوڈ بھی سنتے رہیں اور اس پوڈ کاسٹ کو شیئر کرتے رہیں. اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریے چینل کو, اور اپنا خیال رکھیے. ہم دونوں کی طرف سے, ہم تینوں کی طرف سے خدا حافظ. اگلے قدم پر آ کے انتہائی جاہلانہ شاٹ کھیل دیا ہے. چکناہٹ کی انتہا, شاہد آفریدی. انتہائی فضول شاٹ. یار انڈیا کے اسپن بالرز میں سری ناتھ کس نمبر پر ہے؟